قربانی دینے کا مین مقصد یہ ہے کہ تو اگر چھری چلاتا ہے تو تو اپنے برے افعال پر چھری چلا. اگر تو اپنے چھری چلاتا ہے تو جھوٹ کے اوپر چھری چلا. اگر تو چھری چلاتا ہے تو غیبت کے اوپر چھری چلا. اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا, کیا تم اس کے مقابلے میں دین کے بچانے کے لیے, اسلام کو بقا بخشنے کے لیے کیا تم اپنی جان کی بازی لگاؤ گے؟ تو صحابہ بیک زبان ہو کر کے کہتے تھے ہاں کیوں نہیں, ہم آپ کی خاطر بیعت کر رہے ہیں. اس وقت جان پیش کیا جاتی تھی. لیکن آج ہمیں کسی غزوہ کے اندر نہیں بلایا جا رہا ہے, کسی غزوہ خندق کے اندر نہیں بلایا جا رہا ہے, اور آج ہمیں چھری چلانے, اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. آج قربانی دینے کا مین مقصد یہ ہے کہ تو اگر چھری چلاتا ہے تو تو اپنے برے افعال پر چھری چلا. اگر تو اپنے چھری چلاتا ہے تو جھوٹ کے اوپر چھری چلا. اگر تو چھری چلاتا ہے تو غیبت کے اوپر چھری چلا. اگر تو چھری چلاتا ہے تو یعنی بدگوئیوں کے اوپر چھری چلا. اگر تو چھری چلاتا ہے تو دوسرے کی عیب جوئیوں کے اوپر چھری چلا. اگر وہ ایک کر, آج اس کا نام قربانی ہے. اے بیٹے کو نہلا دو, اس کو نئے کپڑے پہنا دو, ہم ایک دعوت پر جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, اور 1500 مسافت کا سفر طے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, بیٹے نے ایک قدم کے اوپر بھی نہیں باپ سے پوچھا اے ابا جان تم ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو, یہ چھری تمہارے ہاتھ میں کیسی ہے, یہ رسی تمہارے ہاتھ میں کیسی ہے. یہ کوئی بات نہیں کی, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمائشوں سے گزرنا پڑا. انہیں نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا تو صبر و رضا کا مظاہرہ کیا. وہاں صحیح سلامت نکل آئے, اور رب کے حکم پر گھر کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو رب کے نام پر گھر کو چھوڑ دیا. اور پھر جب رب کا حکم آیا ابراہیم اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو, اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو گھر سے نکال دو, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک تیسرا امتحان آ گیا. امتحان یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1500 مسافت طے کر کے ایک جگہ پر پہنچے, اور وہاں سے آواز لگائی. اس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا, بلندی سے صدا دی اسماعیل ادھر آؤ. ابھی بھی خاموش ہیں آپ لوگ, سبحان اللہ کہیے تاکہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں مل جائیں. بلندی سے صدا دی آؤ اسماعیل ادھر, جزاک اللہ. بلندی سے صدا دی آؤ اسماعیل ادھر آؤ, ادھر آؤ خدائے پاک کا فرمان سن جاؤ. ابھی 9 سال کی عمر ہے بیٹے کی, 95 سال باپ کی عمر ہے. باپ بیٹے, آج 95 سال کا باپ بوڑھا ہو جائے تو جزاک اللہ, آپ 70 سال کا باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹے جو ہوتے ہیں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں اور خود کو الگ کر دیتے ہیں. لیکن 95 سال باپ کی عمر ہے اور 9 سال بیٹے کی عمر ہے, اور کس طریقے سے امتحان کے اندر اتر رہے ہیں, کس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ ہماری گدڑیوں کو سلجھانے کے لیے ہے, ہمارے جو برے عمل ہیں ان کو سلجھانے کے لیے ہے کہ باپ بیٹے کی قدر کرو. باپ بیٹے کا یہ یہاں امتحان ہو رہا ہے, تم اپنے باپ بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہو.
بلندی سے صدا دی آؤ اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. پدر کی سن کے یہ آواز پسر دوڑا ہوا آیا. پسر کی سن کے یہ پدر کی سن کے یہ آواز پسر دوڑا ہوا آیا. رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا. اور پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے. سبحان اللہ. پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے. باپ بولا کہ بیٹے میں نے ایک رات کے اندر خواب دیکھا. ایک رات کے اندر خواب دیکھا. تو اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہے. شیطان نے بہکایا, کہا ابراہیم خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن ابراہیم نے کسی کی نہ مانی اور بیٹے سے بولا کہ اے بیٹے میں نے رات کے اندر خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. قرآن کا مفہوم ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا مرضی ہے, بتا تیری کیا مرضی ہے. تو بیٹا بولا اے ابا جان آپ میرے باپ ہیں, میں بیٹا ہوں, مجھ سے مشورہ کیا کر رہے ہو, جو آپ نے دیکھا وہ کر لیجئے. اور جب بیٹے نے یہ کہا, باپ نے عالم تصوف کے اندر میں نے سوچا, جب باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ یعنی میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, شاید کہ بیٹا انکار کر دے, کیونکہ میں نے 80 سال کی عمر میں بیٹے کو لیا ہوا ہے کہ شاید بیٹا انکار کر دے, میرا بیٹا بچ جائے. اللہ اکبر. اس لیے باپ پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے سے, اے بیٹے بتا تیری کیا مرضی ہے. قرآن یہ مفہوم پڑھتا ہے, یا